بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کافی امپورٹنٹ اہم ترین خبریں موجود ہیں ہمارے پاس، اور آج فارمیشن کمانڈرز کا بھی ایک اہم ترین اجلاس ہوا GHQ میں۔ اس میں بھی بہت ڈیٹیلز ڈسکشن ہوئی، خاص طور پہ یہ تحریک عدم اعتماد کے پس منظر میں جو افواج پاکستان کے خلاف اور ملٹری لیڈرشپ کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ ایک کمپین لانچ کی گئی، اور اس پہ بھی خاص طور پہ بات چیت کی گئی، اور اس کے بعد ایک اہم بیان سامنے آیا افواج پاکستان کی طرف سے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر موجودہ حکومت تو تشکیل پا چکی ہے جی، وزیر اعظم شہباز شریف آ چکے، حلف لے چکے، گارڈ آف آنر پیش کر دیا گیا، لیکن ابھی وفاقی کابینہ تشکیل نہیں پائی۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اہم ترین ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اتنے عرصے سے تحریک عدم اعتماد چل رہی تھی اور اس کو کامیاب کروانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی جا رہی تھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وزارتیں ہی ابھی تک فائنل نہیں ہوئیں؟ اور وزارتوں کی تقسیم کا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور سابق وزیر اعظم عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، وہ نکلے ہیں میدان میں اور کل پشاور پہنچ رہے ہیں، اور وہ بھی کچھ اہم پیغام دے رہے ہیں، وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اور اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے، کیا یہ کمپنی چلے گی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو چوہدری صاحب، آج ایک تو کور کمانڈرز، فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کی صدارت کی، اور کانفرنس میں تمام کور کمانڈرز، سٹاف آفیسرز، فارمیشن کمانڈرز کی شرکت ملک بھر سے عسکری لیڈرشپ آئی ہوئی تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس اور جوانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شرکاء کا پاک فوج کے خلاف حالیہ پروپیگنڈا مہم کا سخت نوٹس، بعض عناصر گمراہ کن مہم کے ذریعے ادارے اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر رہے ہیں۔ قومی سلامتی ہر چیز سے مقدم ہے۔ پاک فوج ہمیشہ مفاہمت کیے بغیر ریاستی اداروں کے لیے کھڑی رہے گی۔ پاک فوج ہمیشہ بلا امتیاز ریاستی اداروں کا تحفظ کرتی رہے گی۔ فورم کے شرکاء کا عسکری قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ شرکاء کا آئین قانون کی حکمرانی مقدم رکھنے پر قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ پاک فوج اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے۔ تمام حالات میں اندرونی اور بیرونی خطرات کے خلاف دفاع جاری رکھا جائے گا۔ فوج آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے کاربند ہے۔ ہم پروپیگنڈا مہم چلانے والوں تک پہنچ چکے ہیں۔ فوج ملک کی سلامتی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ چودھری صاحب، نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، اور وہ جو عناصر ہیں، خواہ وہ کسی پارٹی سے ہیں، خواہ وہ نون کے ہیں، فے کے ہیں، کاف کے ہیں، کس کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، یا پی ٹی آئی کے لبادے میں کوئی اور ہے، جو کوئی پاکستان کی افواج پر حملہ کرے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ دانستہ یا نادانستہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی سختی سے مذمت بھی کرنی چاہیے، اور ہو سکے ضرورت پڑے جو اگر باز نہ آئیں تو ان کی مرمت بھی کی جائے۔ اس پر پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا جو ہے، اور جو لوگ آپ کے صحافت کے لبادے میں بھی غلیظ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی فلاں افسر نے فلاں سربراہ کو تھپڑ مارے اور یہ کر دیا وہ کر دیا، تو وہ ان کو بھی پوچھنا چاہیے، ان کو آپ گود میں مت بٹھائیں۔ یہ ایک لمبی داستان ہے چوہدری صاحب، بہت سارے فلٹرز لگے ہوئے ہیں، اس لیے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ یہ کیا ہے، آخر یہ نوبت کیوں آئی۔ اس پہ کافی کچھ ہے کہنے کے لیے، سننے کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں چوہدری صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ساری سچویشن، میں بالکل اس میں کوئی 1% بھی نہیں ہے، لیکن آج آپ نے پتہ ہے شہباز شریف صاحب کی جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے، وہ فوٹیج آئی، اور اس میں بتایا گیا کہ اقتصادی کمیٹی سے ملاقات، اقتصادی ٹیم کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ فوٹیج ذرا غور سے دیکھیے، اور وہ اقتصادی ٹیم
اور اس میں اچانک میری نظر پڑی تو طارق فاطمی صاحب بیٹھے تھے. اب طارق فاطمی صاحب کو میں نے کافی ان کا پروفائل دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ اقتصادی ٹیم کس طریقے سے کسی کوئی وزیر خزانہ رہے ہیں, مشیر خزانہ رہے ہیں, یا کوئی ایف بی آر میں ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں, یا ڈپلومیٹ ہیں, اور اس کے بعد یہ ڈان لیکس کے اہم کردار ہیں. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں, موجود ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں بہت کچھ ظاہر ہوگا. اور جہاں تک افواج پاکستان کا تعلق ہے, بالکل 1% بھی شبہ نہیں ہے. اور یہ اگر میں غلطی پر نہیں جی تو یہ فاطمی صاحب وہی کردار ہے جو امریکہ میں بھی رہے ہیں. جی ہاں, اور ایک میٹنگ میں جو کابینہ کی نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو اس میں نے کہا کہ میری وائف نے خواب دیکھا ہے, یا کس نے خواب دیکھا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ 20 سال کے بعد جو وہ اقتدار میں پتہ نہیں کون سا کارنامہ انجام دے گا. جی تو یہ اس طرح کے خوش آمدید لوگ ہیں, اور ان کو جن کا نام اور جن کو ملوث گردان کے خود نواز شریف حکومت نے نکالا تھا اور اسی پارٹی کی آج حکومت بنائی گئی, اس کو یہاں پہلی میٹنگ میں بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صابر شاکر, غلام حسین, جنرل قمر جاوید باجوہ, جنرل ندیم, جنرل فیض اور باقی سواب کو لیے پیغام ہے کہ ہم نے جدھر سے کام چھوڑا تھا ہم وہیں سے شروع کریں گے. وہ انہوں نے اپنا توقیر شاہ بھی وہی لگا دیا ہے جو پہلے بھی بہت ان کے کارنامے ہیں. اور معاف کرنا 17 جون 2014 کیا تھا وہ ماڈل ٹاؤن جس دن جی اس کے اندر جو مین کردار ملوث تھے معصوم ان میں شامل تھے. اب ہم کس چیز کا رونا روئیں. صابر شاکر صاحب, آپ نے عمران خان کو نکالتے یہ قوم اور ملک کے ساتھ کیا مذاق بیان کیا, مذاق کیا ہے. اب میں آپ سے پوچھا کروں گا اب روز. بالکل مجھ سے پوچھیں, کیونکہ میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں جتنے آپ ہیں. تو صورتحال یہ ہے کل ایک آیا سی وہ مینو میرے سے پا گیا جی, آپ نے میرا نام ڈلوا دیا. ہاں تو ساری رات لوگ فون کرا مہمہ تو ہے نا چوہے صاحب, مہمہ تو ہے نا. آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہزاد اکبر صاحب کا بھی اور ڈاکٹر شہباز گل کا نام بھی نکال دیا اور معطل کر دیا نوٹیفیکیشن جس میں ان کو سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا تھا, کیونکہ اس وقت نہ تو وزیر اعظم تھے اور نہ ہی وفاقی کابینہ. تو پھر یہ از خود کاروائی, از خود نوٹس کس نے لیا؟ تو الزام تو چوہے صاحب پھر آپ پہ ہی آنا ہے نا. آپ ہی اس وقت 24 آورز کی ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے چوہے صاحب کہ بہت ساری چیزیں, ایک تو مسئلہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے کوئی, میں تو آپ سمیت سب کو کہتا تھا کہ یو آر ٹرائنگ ٹو پلے ود فائر, ڈونٹ ڈو اٹ. آپ میرے پاس نہیں آ سکتے, میرے پاس سارا ریکارڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے, ریکارڈ میرے پاس بھی ہے, ریکارڈ آپ کے پاس بھی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فوٹیج ضرور دیکھ لینی چاہیے, کیونکہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ چھوڑا گیا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے چوہے صاحب, ہمارا پروگرام ہے, یہ چلتا ہے, ہم باتیں کرتے ہیں, اور یہ آؤٹ سورس کیا ہوا کسی کو. آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کی مانیٹرنگ اور ہمارے پروگرامز کی مانیٹرنگ آؤٹ سورس کر دی ہے, اور درمیان میں سے پیس نکال کے فارورڈ کر دیا. ہو یہ کیا ہو گیا؟ تو میں صرف یہ کہوں گا, گزارش یہی کروں گا کہ نہیں, وہ آپ کو یاد نہیں ہے ایک دوسرا چینل ہے جی, انہوں نے ایک دن جب وزیر اعظم عمران خان کے, ہاں جی, ان کو ایک بھیج دیا. جی ہاں بالکل, ایسا دیکھو یہ آپ کے وہ بھی آؤٹ سورس کیا ہوا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. ہم پاکستان کی بات کریں گے, آئین پاکستان کے ہم اتنے ہی وفادار ہیں جتنا کہ کوئی اور ہو سکتا ہے. تحریک پاکستان. لیکن آج ایک میں نے خبر بریک کرنی ہے. جی بتائیں. میں نے حلفیہ یہ اعلان کرنا ہے جی کہ ایک پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں جو اہم عہدوں پر موجود ہیں, ان میں ایک اہم ہستی جن کا میں ایک بہت زیادہ احترام کرتا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے آئی ایم ویری فانڈ آف ہم. بالکل ٹھیک ہے, اور ریسپیکٹ از میوچل. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان اور چین سی پیک کے منصوبوں کے لیے جو پاکستان کی انویسٹمنٹ آئی, پہلی $19 بلین کی, جی, 19 بلین کی,
اس میں سے $10 بلین جو ہے منصوبوں پر فزیکلی لگی اور $9 بلین اس ملک کے کاروباری لوگوں اور افسروں نے اور یہاں کے حکمرانوں اور افسروں نے اور ٹھیکیداروں نے کھا لی. یعنی 45% آف دی اماؤنٹ واز ایٹن اپ. لوٹ مار کک بیکس بدعنوانی کی کک بیکس میں کھالی کی $9 بلین. یہ کوئی آرڈنری آدمی نہیں ہے, زندہ سلامت ہے. میں بھی آپ کے سامنے ہوں. میں نے آج ایک آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر اس کام کے لیے ان لوگوں کو لایا گیا ہے, وہ کہتے ہیں وہ چین ہمارے ساتھ ہے, فلانا ہمارے ساتھ ہے, وہ اس کام کے لیے ساتھ ہے ان کے اپنے لوگوں تو وہ گولی بھی نہیں ضائع کرتے, ان کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے مارتے ہیں. اور یہاں ہمارے کرپٹ لوگوں کی انہوں نے کرنی ہے حمایت. یہی تو مجھے نہیں سمجھ لگ رہی بات. یہی تو دوہرا معیار ہے. اسی لیے چوہے صاحب بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں, بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں, تو ہم ابھی تک ان سوالوں کے جواب کے منتظر ہیں. انشاءاللہ وہ سوال ان جواب ضرور ملیں گے جب کبھی موقع ملا. تو بات وہیں پہ ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ افواج پاکستان کے ساتھ مجھے $9 بلین کا حساب چاہیے, نہیں تو میں جنہوں نے یہ بات کی ہے میں ان کے نام لینے پر مجبور ہوں گا. افواج پاکستان کے ساتھ بالکل سب کو ساتھ ہونا چاہیے. اور یہ واحد وزیر اعظم سابق عمران خان ہیں جو ابھی تک یہ بات کر رہے ہیں. اپنی کارکنان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ, اور ہم بھی, ہمارا بھی جی یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں ویسے نہیں ہے, کوئی وجہ ہے تو ہمیں جو جوان ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں, ہمیں سیلوٹ کرتے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم کوئی آفیسر تو نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم باتیں جو کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں. تو یہی چیز ہے. ہم ملک اور قوم اور فوج کی باتیں کرتے ہیں, کوئی ذاتی رشتہ داری ہے یا مربع الاٹ کرانا کوئی نہیں. الحمدللہ سر آج تک یا جا کے آپ پتہ کر لینا. نواز شریف کے جو بندے ہمیں گالی گلوچ کرتے ہیں جائیں اور عمران خان اور اس کے بندوں سے پوچھیں کہ صابر شاکر اور غلام حسین کا کون سا کام ہے جو, یا کون سا مربع انہوں نے یا کمرشل پلازا ہمیں الاٹ کرایا عمران خان نے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسے کوئی بھی کسی کو بھی نہیں. میں نے کہا ذرا پتہ کر لینا. ہاں جی, یہ ضرور کرنا چاہیے. اسی لیے چوہے صاحب جو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چائنا جانا چاہ رہے ہیں. ایک سعودی عرب کا وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایک چائنا جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کے وزارت خارجہ کا جو رد عمل آیا ہے وہ بڑا ہی محتاط ہے. وہ گورنمنٹ نہیں, وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. چین کہہ رہا ہے پاکستان اور چین اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور یہ پارٹنرشپ چلتی رہے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک آپ اس بیرونی سازش کو, جس کو روس بھی تسلیم کرتا ہے اور چائنا کے پاس بھی اس کے ثبوت ہیں, جب تک آپ ان کو مطمئن نہیں کریں گے, اپنے برادر دوست ملکوں کو مطمئن نہیں کریں گے, تب تک یہ پاسبل نہیں ہوگا. تو اس لیے جناب یہ ضروری ہے. وائٹ ہاؤس کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا ہے اور امریکہ, وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ پرامن آئینی اور جمہوری اصولوں کی حمایت کرتا ہے. ہم پاکستان میں کسی ایک سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کرتے. یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے امریکہ کی طرف سے یہ جملہ. پاکستان کے ساتھ طویل اور مضبوط تعلقات کی قدر کرتے ہیں, ہمیشہ خوشحال اور جمہوری پاکستان چاہتے ہیں. امریکہ کے پاکستان میں مفادات تبدیل نہیں ہوئے. امریکہ کے پاکستان میں مفادات تبدیل نہیں ہوئے. جہاں تک شہباز شریف کو فون کال یا ان سے ملاقات کی بات ہے, اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. کیا نوعیت ہوگی, کس سطح پر ہوگی, کیونکہ سوال کیا گیا تھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن شہباز شریف کو کب فون کریں گے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ کا مطلب ہے صدر بائیڈن پاکستان کے نئے وزیر اعظم کو فون کریں گے. ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پاکستان سے طویل اور مضبوط تعلقات ہیں. ذرا سنائیے گا جی. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles. We don't support one political party over another. We value our long-standing cooperation with Pakistan, have always viewed a prosperous and democratic Pakistan as critical to U.S. interests. That remains unchanged, regardless of who leadership is. In terms of a future call, I don't have anything to predict at this point in time. Obviously, we stay in close touch with them at a range of levels. Whether there will be a call from the president, I don't have a prediction of a call at this point in time. I mean, obviously, those are assessments made day by day, and especially after new leaders are elected, of course. تو
یہ ہے جی امریکہ روزانہ کی صابر شاکر صاحب، جی محترم آپ بھی ایک ذمہ دار جگہ پر بیٹھے ہیں. اللہ نے ہمیں بھی ایک مقام نوازا ہوا ہے، جتنا شکر کریں کم ہے. یہ کال آ جائے یا چلی جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس کو غیر ضروری طور پر ایسا ہی ہے. ایک ایشو بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ اس وقت کو اس کو خارجہ پالیسی کی ناکامی سے، او بھائی یہ تمہیں مطلب جا کے منہ دھو کے آؤ چھپڑ سے. میں کہتا ہوں ایک دن امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 56 منٹ 56 منٹس کی کال کی، اور اتنی ایک اور دن کی، تو اس سے کیا فرق پڑا. ایسا ہی ہے یار یہ چھوڑ دے، اس کام میں آئیں. اور صدر پیوٹن کو کتنی کالیں کی ہیں جو بائیڈن نے، جی ہاں، اور صدر شی جن پنگ کو کتنی کی ہیں، اور اس سے کیا فرق پڑا. میرا خیال ہے کہ ہمیں کالز نہ آنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کالز آتی ہیں، پریشر آتا ہے، تو پریشر ہم پھر ڈو مور آتا ہے، ڈو مور آتا ہے، تو ڈو مور ہم پھر ظاہر ہے اس سے آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ نے ایک معاف کرنا صابر شاکر صاحب، میں اس طرف آپ آ نہیں رہے. جی. آپ نے ایک اچھی خاصی گورنمنٹ کو، جس کی کارکردگی کئی حوالوں سے بہت اچھی اور کئی حوالوں سے بدترین تھی. ہیونگ سیڈ دس، کیونکہ قوم اس کے لیے نکل آئی ہے، اور گاؤں تک یہ آپ کو یہ حیرانی ہوگی بات سن کے کہ اس دفعہ جو ولیجز ہیں ادھر جلوس نکلے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے چوہے صاحب. دنیا کے چوہے اور صاحب آج گجرانوالے کی رپورٹ سن لے. جی ایسی ایک چھوٹا سا واقعہ ہاں جسٹ جی، ٹو ہاں گیو یو این آئیڈیا. جی جی موبائل کا ریپیئر شاپ ہے کسی بچے کی، تو وہ 2 بسیں کرا کے پشاور جلسے کے لیے لے کے جا رہا ہے کل. انہوں نے کہ تیرا تو کاروبار بھی کچھ نہیں، تو بساں کرا کے لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میرا تو کاروبار کچھ نہیں، میری پھوپھی صاحبہ نے سعودی عربیہ تو انہیں پیسے بھیجے نے کہ بھئی لوگوں کو لے کے جاؤ، سحری بھی کراؤ، افطاری بھی کراؤ، اور یہ پیسے ہیں، اور اب تم نے گھروں میں نہیں بیٹھنا جب تک کہ یہ ریورس نہیں ہوتا. یہ جذبہ ہے. بلال چیمہ وہاں سیکٹری ہے، انہوں نے سارا الیکشن بھی جیتا تھا. انہوں نے مجھے رپورٹ کر کے انہوں نے کہا ہم سے وہ کہے پیسے دے کہ بھی ہم بسیں بھیجیں تو شاید کوئی بات سمجھ سے آتی ہے. نوبڈی از آسکنگ اس. یہاں تک پوری قوم موبلائز ہو گئی ہے، سارے سڑکوں کا رخ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے چوہے صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ عام انتخابات کے بغیر یہ نیریٹو جو ہے یہ ختم نہیں ہونے والا، یہ آگے بڑھے گا، اور آپ اس پہ جتنے مرضی رکاوٹیں کھڑی کر دیں یہ رکے گا نہیں. اس کی وجہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ملینز لوگوں نے اس میں حصہ ڈال چکے ہیں اب تک. تو لوگ نہیں قابو آنے والے، لوگ نہیں ماننے والے جب تک کہ یہ پرسیپشن پریکٹیکلی ختم نہیں کیا جائے گا. اس وقت تک یہ نیریٹو چلتا رہے گا. آگے بڑھتے ہیں جی. چائنا کی طرف سے چوہے صاحب بہت محتاط، انتہائی مختصر سٹیٹمنٹ چینی وزارت خارجہ کی طرف سے. ذرا شارٹ سنوائیے گا جی. 无论巴基斯坦政局如何变化，中方将毫不动摇地坚持对巴友好政策。我们相信，巴基斯坦政局变化不会影响中巴关系大局。 چائنا کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں خواہ کوئی بھی تبدیلی آئے، چین غیر متزلزل انداز سے پاکستان کی جانب اپنی دوستانہ پالیسی جاری رکھے گا. ہمیں یقین ہے پاکستان میں سیاسی تبدیلی سے، پاک چین تعلقات کی مجموعی صورتحال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. سوال وہ اٹھا رہے ہیں، یہ روس بھی کر رہا ہے. روس اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا چائنا ہمارے لیے میٹر کرتا ہے دنیا میں، اور اس خطے میں ایک اکلوتا دوست بچا ہے. اگر اس کی دوستی بھی قربان کرنی ہے ہم نے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو پھر سوچنا چاہیے ہم سب کو، صرف ہمیں نہیں، ہم سب کو سوچنا چاہیے. اور بجائے اس کے کہ دوربین لگا کے بیٹھ جائیں اور ایک ایک لفظ کو پکڑا جائے، جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا جو مجموعی میسج ہے اور جو مجموعی سوچ ہے، وہ فیلنگز ہیں، ان کی قدر کریں. میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ اچھا میسج آئے گا. اور یہ چوہے صاحب
کریک ڈاؤن بھی شروع ہوا ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ذرا نریندر مودی صاحب نے مبارکباد دی ہے, اس کی بھی بات کر لیں. نریندر مودی صاحب نے فل فار جو ہے وہ مبارکباد بھیجی ہے, ٹویٹ کی ہے, اور ادھر سے بھارتی ہائی کمیشن کی طرف سے بھی پیغام دیا گیا ہے. میاں محمد شہباز شریف آن ہز الیکشن ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. انڈیا ڈیزائرز پیس اینڈ stability in a region free of terror so that we can focus on our development challenges and ensure the well-being and prosperity of our people. یہ جناب میسیج آیا ہے, اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب نے فی الفور اس کا جواب دیا ہے, تاخیر نہیں کی, کہیں ایسا نہ ہو کہ نریندر مودی صاحب ناراض ہو جائیں اور ان کو وہ کہیں کہ میسیج کیوں لیٹ آیا. بہرحال جی یہ چیزیں چلتی رہیں گی, اور ہم ایک اچھا وہ آپ نہیں گئے کل؟ جی میں مار کھانی تھی میں نے مار کھانی تھی. نہیں تو وہ آپ کو چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال بھی سنا نہیں گئے؟ ہاں جی وہ بھی نظر نہیں آئے, آرمی چیف بھی نظر نہیں آئے, اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں گئے. ہاں جی وہ بھی نہیں گئے, وہ بھی نہیں گئے. یہ آپ نے منع کیا ان لوگوں کو؟ نہیں سر, ہم کون ہوتے ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے, اور یہ کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوگی, اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی فی الحال شاہد خاقان عباسی صاحب کا شاٹ ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کا شاٹ ہے جی, وہ ذرا سنائیں. نہیں صدر صاحب آرمی چیف نہیں آیا آج وزیر اعظم شہباز شریف کی اوتھ ٹیکنگ میں, حلف برداری میں؟ خیر نہیں, یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے, حلف برداری میں نہیں آتے, حلف برداری میں نہیں آتے, چونکہ آج معاملہ لیٹ ہو گیا تھا, پہلے 7:30 کا ٹائم تھا, پھر وہ آگے بڑھ گیا, اسمبلی کی کارروائی لمبی ہو گئی, تو شاید انہوں نے فیصلہ کیا ہو کہ اس میں شامل نہ ہو. تو یہ ہے دیر آئے درست آئے ایک ہوتا ہے جی, اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور چوہدری صاحب اب اگلی باتیں ذرا کرتے ہیں. یہ کابینہ کی تشکیل, زرداری صاحب پیپلز پارٹی بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب متحدہ قومی موومنٹ, بلوچستان عوامی پارٹی, بی این پی مینگل, اور اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی, جمہوری وطن پارٹی, آزاد ارکان, پاکستان مسلم لیگ کے طارق بشیر چیمہ, یہ تو ابھی میں نے چند نام گنوائے ہیں, اس طرح کے بے شمار ہیں, سب کے سب وزارتوں کے متمنی. اور پیپلز پارٹی نے ایک ڈیمانڈ رکھ دی ہے بھاری بھرکم, وہ کہتے ہیں جی ہم کابینہ میں اس وقت آئیں گے, کابینہ میں آنے کا کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو وزیر اعظم بنانا تھا بنا دیا, لیکن صاحب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں کم از کم 20 سیٹوں کی گارنٹی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ, 20 سیٹیں ہمارے لیے خالی چھوڑی جائیں. پیپلز پارٹی کے یہ ڈیمانڈ ہے مسلم لیگ نواز سے پنجاب کے لیے, اور ان 20 سیٹوں کے نیچے 40 سیٹیں ہوں گی ایم پی ایز کی, وہ اس بات پہ آنا چاہ رہے ہیں. تو اسی لیے کائرہ صاحب نے گورنر پنجاب بننے سے معذرت کی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے الیکشن لڑنا ہے, اور کیونکہ پیپلز پارٹی کو ملنی ہے پنجاب کی گورنرشپ. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک گورنرشپ مانگ رہے ہیں خیبر پختونخوا یا پھر بلوچستان کی, اور سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کی طرف جا رہی ہے, اور اگلا کیک کا جو بقیہ حصہ ہے وہ پھر انشاءاللہ پھر کسی وقت. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, تو کیا مسلم لیگ نواز پنجاب میں 20 سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ اچھا کرے؟ بائی دا وے جی صابر شاکر صاحب, جی وہ سر. آپ تو ایسے ہی بانٹ کر رہے ہیں, اگر وہ نظر ثانی جو انہوں نے دی ہوئی درخواست, اس میں سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ اسمبلی صحیح ٹوٹی تھی, اور وہ یعنی جو پہلا ججمنٹ تھا وہ غلط ہو گیا ہے, آئین سے تجاوز نہیں کر رہی تھی اسمبلی, تو پھر ان لوگوں کی بندر بانٹ کا کیا؟ چوہدری صاحب یہ اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے, اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے, جو ریورس گیئر ہمالیائی جو ریورس گیئر لگایا, اسمبلی ٹوٹ چکی تھی, الیکشن اناؤنس ہو گئے تھے, اس کو سارے کو ریورس کیا, اور ریورس کر کے جو ججمنٹ آیا, اور ججمنٹ کے نتیجے میں جو اس رات ہوا, وہ پوری تاریخ ہے اس رات کی, اس رات جو ہوا. اور سن لیں, خبر لے لیں, آج وہاں جہاں اس مقدس ادارے میں یہ ججمنٹ آئی ہے, وہاں فقیر منچ, درویش منچ جو تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کیا ہے, ساری قوم سپریم کورٹ کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی, آج ہم نے اس کو متنازع بنا کے لوگوں کے اندر پھینک دیا. یہ آج کی بات کر رہا ہوں, خبر دے رہا ہوں. کیا
کہ وہاں محترم جج صاحبان نے اس چیز کو کافی ڈسکس کیا. میں اس سے زیادہ نہیں بات کرتا. جو سب بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ جب جی. تک آپ بنیادی چیز یا تو ختم کریں، اس پہ مطمئن کریں. یہ وہ دور نہیں ہے، ڈکٹیشن والا دور ختم ہو گیا ہے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے. کمیونیکیشن کے اتنے ٹول آ چکے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور پھر یہ ہم جیسے بابوں کا کام بھی نہیں ہے. اب تو نوجوان یوتھ ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے، فون ہے، وہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرف چودھری صاحب اور صابر شاکر اور ارشد شریف، کاشف عباسی، بس ان کو آپ کنٹرول کر لیں باقی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. اور یہ اگلی بات اور بھی کریں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، ان کو کریڈٹ جاتا ہے چوہدری صاحب. انہوں نے 3 دن پہلے ایک ججمنٹ دی ہے اور وہ پیکا آرڈیننس ختم کر گئے ہیں. اس کو وہ سیٹ اسائڈ کر کے گئے ہیں. اگر وہ پیکا آرڈیننس ہوتا تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ابھی وزیر داخلہ تو نہیں آئے، آ جائیں گے، تو ان کے آنے سے پہلے ہی کوئی سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ گرفتار ہو چکے ہوتے اس پیکا آرڈیننس کے تحت، جس پہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو کہتے تھے کہ یہ آپ کے لیے مصیبت بنے گا. اور پاکستان تحریک انصاف نے بڑے زور شور سے وہ پیکا آرڈیننس لائے تھے، جس میں یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی کمپلینٹ آئی ہتھ کڑی لگاؤ اور لے جاؤ. وہ آج جی ارشد شریف اور معید پیرزادہ اور ایک اور تیسرے، ان کے بارے میں آیا کہ جی انہوں نے کہا ان کے اوپر یعنی کارروائیاں ڈالی جائیں اور ان کو سبق سکھایا جائے. یہ ابھی سے شروع ہو گئے بھائی، ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے. تو جو ماضی میں ہوا ہے وہی ادھر ہونا ہے. ماضی میں کون سا؟ او بھائی پہلے تو ماضی میں یہ میں تو وکٹم بیٹھا ہوا ہوں. آج تک یہ دونوں بھائی معافیا مانگتے رہے. چھوڑے، اس چیز کا کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ تو آپ نے اگر عمران خان کے وقت کسی کے خلاف کارروائی ہوتی تھی ہم تو اس کی بھی حمایت نہیں کرتے. صحیح بات ہے. تو صاحب یہ بتائیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ کابینہ کی تشکیل کیسے پائے گی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. بھائی یہ جو میں آپ کو اس طرف نہیں آ رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جب تک 2 راتیں پہلے والا پاکستان جو ہے وہ اب واپس ریورس ہونا نہیں. یہ آپ جو کارروائیاں ڈال رہے ہیں کر رہے ہیں، یہ اب یہ ان کا مطلب ہے کوئی ان کا سیریسلی نوٹ نہیں لیا جا رہا. نو بڈی از انٹرسٹڈ. لوگ پیپل ہیو کم آؤٹ اور انہوں نے گھروں میں نہیں جانا جب تک آپ یہاں فری فیئر امپارشل الیکشن کے ذریعے حکمران نہیں آنے دیتے. بالکل ٹھیک. اور یہ اب بڑا مشکل ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں، اور جو لوگ اداروں کے خلاف، ادارے کسی کے ساتھ نہیں ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اور بڑے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی. جو ابھی میں ایک خبر بریک کرنے لگا ہوں، جی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سروسز چیف، انہوں نے one of these days they are planning to host a iftar dinner in honor of outgoing Prime Minister for his outstanding services for national security. آرمی ہاؤس میں اور سروسز چیفز کا یہ ان کا اب وزیر اعظم جو ہٹ گیا ہے وہ ان کے ساتھی یا وہ مشورہ کر کے جائیں گے وہاں یا نہیں جائیں گے، وہ ان کی اپنی مرضی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں کوئی ایل ویل نہیں ہے. اور جو یہ لوگ پراپر کر رہے ہیں، دے آر ڈوئنگ نو سروس. پاکستان فوج اور پاکستانی قوم ایک ہے. ایسا ہی ہے. تو صاحب ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کمبینیشن کو ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کے پاس اکلوتا ونڈو تھا جو سنسیئرٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ تھا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کل جب اعتماد کا ووٹ لیا، تحریک عدم اعتماد ختم ہوئی اور پھر ووٹنگ ہوئی، پرائم منسٹر منتخب ہوئے، تو اس کے فوراً بعد ہی ایم کیو ایم کافی ناراض ہوئی. ذرا پہلے فوٹیج دیکھ لیں کہ ایم کیو ایم کا جو وسیم اختر صاحب ہیں وہ اپنے ہی لیڈرز کے ساتھ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ہی لیڈرز کو کہہ رہے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، امین الحق صاحب ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں ہمارا تذکرہ کدھر گیا. اور ان کو ایک چٹ بھی دی گئی تھی، پرچی لکھ کے بھی دی گئی تھی کہ اس تقریر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں، جو معاہدہ ہوا ہے ایم کیو ایم صاحب، ان کو بھی
انڈورس کریں، لیکن وہ بوجہ نہیں ہو سکی تھی اور اس کے بعد پھر یہ قضیہ بڑھتا گیا۔ وسیم اختر صاحب نے اس کے بعد گفتگو کی، ذرا سنائیے جی۔ بے نظیر صاحبہ کا بڑی اچھی بات ہے، وہ کارڈ کا اعلان ہو سکتا تھا تو ایم کیو ایم سے جو معاہدہ کیا تھا جس کی وجہ سے آج آپ پرائم منسٹر بنے ہیں، وہ اعلان ضرور ہے۔ تو اب ان کی طرف سے کیا آپ کو کوئی آپ سے وعدہ؟ اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اب چودھری صاحب یہ بہادر آباد جانے کا ارادہ رکھتے ہیں شہباز شریف صاحب، اور وہاں جا کے ان کو مطمئن بھی کریں گے، اور پھر وزارتوں کا معاملہ ہے، گورنرشپ کا معاملہ ہے، اور اگلی بات جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ جو کچھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا جس کے گارنٹر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، آپ ہیں، باقی لوگ ہیں، اس پہ لیجسلیشن کی جائے۔ یہ بھی چل رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب جی، بیگرز کانٹ بی چوزرز، مخالفت میں، حق میں اپیزمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کل قومیں جو کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ قومیں وہی کھڑی ہوتی ہیں جو چوزرز ہوتی ہیں، بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ بڑے عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پہلی صف میں یہ بیٹھے یہ لوگ، یہ قائدین اکٹھے ہو جائیں اور خدا کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں اور چل پڑیں تو کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا، کوئی سمندر ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا۔ حق میں سنائیے گا جی۔ اپیزمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کل خواجہ آصف صاحب نے کہا ہم تو امریکہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہ تو وینٹیلیٹر ہے ہمارا، ہم گھٹنوں پہ آ جائیں گے اگر امریکہ نے کوئی قدم اٹھا لیا۔ ایسے بھی اگر کریں گے تو پھر کہاں سے ہم برابری کی سطح پہ تعلقات مینٹین کریں گے؟ دیکھیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ۔ ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پیٹ پالنا ہے۔ چودھری صاحب آپ کچھ، پہلے اپنا پالنا ہے کہ نہیں؟ وہ تو چودھری صاحب کافی ہو گیا، اب تو قوم کا ہی پالنا پڑے گا، اس میں تو وہ پل جاؤ۔ نہیں اچھے کی توقع کر لینی چاہیے۔ کیا ہو گیا، ہو سکتا ہے معاملات ٹھیک ہو گئے ہوں۔ تو کل چودھری صاحب عمران خان صاحب جا رہے ہیں، پھر پہلا جلسہ، ایک بریک لینی ہے جی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔